نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عمران جونی رحم اللہ سے مروی ہے کہ اس نے اپنے غلامی کے ساتھ حج کیا۔ کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور کہا، اے ام المومنین، میں نے کبھی حج نہیں کیا، میں دونوں میں سے کس سے ابتدا کروں، حج سے یا عمرے سے؟ انہوں نے کہا، اگر چاہو تو حج سے پہلے عمرہ کر لو اور اگر چاہو تو حج کے بعد عمرہ کر لو۔ پھر میں ام المومنین صفی کے پاس آیا تو انہوں نے بھی ایسا ہی بتایا۔ میں پھر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا، میں نے صفی کی بات بتائی۔ ام سلمہ نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے آل محمد، تم میں سے جو حج کرنا چاہیں وہ حج کے ساتھ عمرے کا تلبیہ کہے۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزدلفہ کے دن کی صبح فرمایا، اے بلال، لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس اجتماع میں تم پر فراخی کی ہے، تمہارے گناہ گار شخص کو تمہارے نیک شخص کی وجہ سے عطا کیا، اور تمہاری نیک شخص نے جو سوال کیا اسے عطا کیا۔ اب اللہ کے نام کے ساتھ آگے بڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اے عائشہ، اگر تمہاری قوم شرک سے نئی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہوتے اور میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں اس کی عمارت مضبوط کر دوں، تو میں کعبے کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا اور میں کعبے کو گرا کر زمین کے برابر کر دیتا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کھڑا کرتا، زمین کے برابر 2 دروازے بناتا، ایک مشرق جانب جس سے لوگ داخل ہوتے، دوسرا مغرب جانب جس سے لوگ باہر نکلتے، اور حجر حتیم کے 6 ہاتھ اس میں داخل کرتا۔ اور ایک روایت میں ہے، میں حجر کو اس میں داخل کرتا، کیونکہ جب قریش نے کعبہ بنایا تھا تو یہ حصہ چھوڑ دیا تھا۔ میرے بعد اگر آپ کی قوم کو آسانی میسر ہو تو وہ اس سے بنا لے۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ انہوں نے کون سا حصہ چھوڑا ہے۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہما کو 7 بازو پر محیط جگہ دکھائی، اور ان سے مروی ایک روایت میں ہے، کہتی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، تب انہوں نے اس سے بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، تمہاری قوم کے پاس خرچ کم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اس کے بلند دروازے کا کیا معاملہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہاری قوم نے کیا ہے تاکہ جس سے وہ چاہے داخل ہونے دے اور جس سے چاہے روک دے، اور ایک روایت میں ہے، فخر کرتے ہوئے، تاکہ جس سے وہ چاہے داخل ہونے دے۔ جب کوئی آدمی اس میں داخل ہونا چاہتا تو اس سے داخل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے، وہ اوپر چڑھتا، جب وہ اس میں داخل ہونے والا ہوتا تو اسے دھکا دے کر گرا دیتے۔ اگر تمہاری قوم نئی جہالت سے اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتے، اور مجھے ڈر ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے دل انکار کر دیں گے، تو میں جدھر دیوار حجر کو بیت اللہ میں داخل کروا دیتا اور اس کے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نگران بنے تو انہوں نے اسے گرا کر اس کے 2 دروازے بنا دیے، اور ایک روایت میں ہے، یہی وہ حدیث تھی جس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خانہ کعبہ گرانے پر ابھارا۔ یزید بن رومان نے کہا، جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے
اسے گرا کر بنایا اور اس میں حجر کو داخل کیا تو میں بھی ان کے پاس موجود تھا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے پتھر اس طرح جڑے ہوئے دیکھے جیسے وہ اونٹوں کی قطار کی کوہانوں کی طرح ہوں۔ بقی اللہ حافظ۔